یہ کہانی ایک آدمی اور اس کی 3 بیٹیوں کی ہے۔ اس کی بیوی کچھ سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ اس کی تینوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، مگر سب سے چھوٹی بیٹی اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ سمجھدار تھی۔ اس کا نام زینب تھا۔ کرم دین اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ اب کرم دین کی بیٹیاں بڑی ہو چکی تھیں اور اپنے والد کے لیے خود سے کھانا بنانے لگی تھیں۔ جب کرم دین کام کے سلسلے میں باہر جاتا تو اس کی بیٹیاں اس کے لیے کھانا تیار کر کے ساتھ دے دیتیں۔ اسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت بھی رہتی تھی جس کی ایک بیٹی تھی۔ اس بیوہ کی عادت تھی کہ وہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ جب کرم دین کی بیٹیاں اپنے والد کے لیے کھانا بناتیں تو وہ عورت اکثر اسی وقت ان کے گھر آگ مانگنے کے لیے آ جاتی، لیکن کرم دین کی سب سے چھوٹی بیٹی زینب کو وہ بیوہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب بھی وہ عورت ان کے گھر آتی، زینب اپنی بہنوں سے کہتی، یہ عورت ہمارے گھر کیوں آتی ہے؟ یہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ بڑی دونوں بہنیں زینب کو سمجھاتیں، دیکھو زینب، یہ بیوہ عورت ہے اور غریب ہے، اگر ہمارے گھر سے آگ لے جاتی ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ زینب اپنی بہنوں کی باتیں سن کر چپ ہو جاتی، لیکن وہ کہتی، دیکھ لینا، یہ عورت ایک نہ ایک دن ہم سب کے لیے مصیبت کھڑی کرے گی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہ بیوہ عورت روز ان کے گھر سے آگ لینے آتی اور موقع پا کر کرم دین کے کھانے میں راکھ ملا دیتی۔ کرم دین نے جب اپنے کھانے میں خرابی محسوس کی تو اس نے سوچا کہ میری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں کھانا بناتی ہیں، شاید ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہو۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور یہ بات نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر کھانا کیوں خراب ہو رہا ہے۔ پھر ایک دن کرم دین نے فیصلہ کیا، آج میں اپنی بیٹیوں پر نظر رکھوں گا۔ جب کرم دین کی بیٹیاں کھانا بنانے لگیں تو وہ چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی بڑی بیٹی صاف پانی سے چاول دھو رہی تھی، درمیانی بیٹی سالن تیار کر رہی تھی، سب سے جن میں کھانا ڈالا جانا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ کھانے میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کرم دین حیران تھا، لیکن پھر اچانک اس نے جو منظر دیکھا اس سے اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دیکھا کہ وہی بیوہ عورت ان کے گھر آگ لینے کے بہانے آئی ہوئی ہے اور زینب اس سے بحث کر رہی ہے۔ وہیں اس کی دونوں بڑی بہنیں زینب کو سمجھا رہی تھیں، کوئی بات نہیں، یہ بیوہ عورت ہے، اسے آگ لینے دو۔ اسی دوران وہ بیوہ عورت نظر بچا کر کرم دین کے کھانے میں راکھ ملا گئی اور سارا کھانا خراب کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر کرم دین غصے سے کانپ اٹھا۔ اگلے دن کرم دین نے اس بیوہ عورت کو اپنے گھر بلایا اور غصے سے پوچھا، تیری ہمت کیسے ہوئی میرا کھانا خراب کرنے کی؟ وہ عورت نہایت ڈرامائی انداز میں کرم دین کے پاس آئی اور اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، ارے میں تو بس یہ دیکھ رہی تھی کہ تم واقعی اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہو یا نہیں۔ جب کھانا خراب ہوتا ہے تو تم انہیں ڈانٹتے ہو یا نہیں، لیکن تم تو بہت اچھے انسان نکلے، اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرنے والے۔ تم نے تو میری چوری فوراً پکڑ لی۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم واقعی ان سے بہت محبت کرتے ہو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کرم دین ان کی اداکاری والے انداز اور خوبصورتی سے متاثر ہو گیا اور بجائے کچھ کہنے کے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسی بیوہ عورت سے شادی کرے گا۔ کچھ ہی دنوں میں کرم دین نے اپنی بیٹیوں کی اجازت کے بغیر اس بیوہ عورت سے شادی کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ شادی کی تھوڑے ہی عرصے بعد وہ بیوہ عورت کرم دین کی تینوں بیٹیوں سے سخت نفرت کرنے لگی۔ وہ ہر ممکن طریقے سے یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح کرم دین کی بیٹیاں اس گھر سے نکل جائیں۔
اس عورت نے طرح طرح کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر بیٹیاں گھر سے چلی جائیں تو وہ اور اس کی بیٹی آرام سے عیش کر سکیں گی۔ کرم دین کی تمام توجہ صرف اس پر اور اس کی بیٹی پر مرکوز ہو جائے گی۔ اسے معلوم تھا کہ کرم دین اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا ہے اور انہیں ذرا سا بھی پریشان دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ کرم دین کی نئی بیوی نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے کرم دین سے کہا، سنیے، آپ کی بیٹیاں اب بڑی ہو چکی ہیں، انہیں اب اپنے لیے شوہر ڈھونڈنے چاہیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کا رشتہ تلاش کرنے میں مدد کر سکتی ہوں۔ کرم دین نے تھوڑی دیر سوچا، پھر بولا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے بچیوں کے شوہر سچے، نیک اور محنتی ہوں۔ اگر تمہیں کوئی اچھے رشتے ملیں تو ضرور بتانا۔ یہ سن کر اس کی بیوی اندر ہی اندر خوش ہو گئی کہ اب اس کی چال کامیاب ہو جائے گی۔ چند دنوں بعد وہ 3 اجنبی مردوں کو لے کر گھر آئی اور کرم دین سے بولی، یہ 3 بہت اچھے رشتے ہیں، دیہات کے باہر سے آئے ہیں، محنتی اور شریف لوگ ہیں، ان کے بارے میں ہر کوئی اچھا ہی کہتا ہے۔ کرم دین نے ان تینوں نوجوانوں کو دیکھا۔ بظاہر وہ ٹھیک لگ رہے تھے، سب نے صاف ستھرے کپڑے پہنے تھے، بات چیت میں ادب تھا اور دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اپنی بیویوں کو خوش رکھیں گے۔ کرم دین نے اپنی بیٹیوں کو بلا کر ان کی رضامندی لی۔ بڑی 2 بیٹیوں نے اپنی سوتیلی ماں کی بات سن کر ہاں کر دی، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی زینب نے کہا، ابو، یہ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کے بارے میں مکمل تفتیش کی ہے؟ اگر یہ لوگ جھوٹے نکلے تو؟ کرم دین نے زینب کو سمجھایا، بیٹی، تمہاری ماں نے ان لوگوں کی اچھی طرح جانچ پڑتال کی ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ زینب خاموش ہو گئی، لیکن اس کا دل کسی انجانے خوف سے بے چین تھا۔ چند ہی دنوں میں کرم دین نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی انہی 3 اجنبی مردوں سے کر دی۔ روایتی طریقے سے نکاح ہوا، بڑی دھوم دھام سے رخصتی ہوئی، لیکن ان تینوں مردوں نے جب لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جایا تو وہ گاؤں کی طرف نہیں بلکہ جنگل کی طرف چلنے لگے۔ زینب نے فوراً پوچھا، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ راستہ تو الٹا ہے، یہ تو جنگل جا رہا ہے۔ باقی دونوں بہنیں بھی پریشان ہو گئیں۔ تب ان تینوں مردوں نے زور سے کہہ مارا اور ان کی شکلیں بدلنے لگیں۔ اب وہ انسان نہیں بلکہ درندے بن چکے تھے۔ ان کے ناخن لمبے، آنکھیں سرخ، دانت نوکیلے، ان کا اصل روپ سامنے آ چکا تھا۔ انہوں نے کہا، ہم جنات ہیں اور تم تینوں اب ہمارے قید میں ہو۔ تمہاری سوتیلی ماں نے تمہیں ہم سے بیچ دیا ہے تاکہ وہ خود سکون سے رہ سکے۔ زینب اور اس کی بہنوں کے رنگ اڑ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ ان جنات نے انہیں ایک پرانے ویران اور تاریکی محل میں لا کر قید کر دیا۔ اس محل میں نہ روشنی تھی، نہ آواز، نہ کوئی دوسرا انسان، بس وہ تینوں بہنیں تھیں اور ان کی قسمت۔ وہ تینوں بہنیں اب جنات کے قلعے میں قید تھیں۔ محل کی دیواریں اونچی، دروازے لوہے کے اور باہر خوفناک درندے پہرا دے رہے تھے، لیکن زینب کے دل میں ڈر کے بجائے ہمت جاگ رہی تھی۔ زینب نے اپنی دونوں بہنوں سے کہا، ہم یہاں بیٹھ کر روئیں گی نہیں، ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ تینوں روز محل کا کونا کونا دیکھتیں، چھپ چھپ کر محل میں آنے والے جنات کی باتیں سنتیں اور رستوں، چالوں اور دروازوں کی حکمت کو سمجھنے لگیں۔ ایک دن زینب نے رات کے وقت محل کی دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ دیکھا جس کے اندر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ وہ سمجھی کہ کوئی یہ خفیہ راستہ ہو سکتا ہے۔ اگلے دن جب جنات
کھانا دینے آئے۔ زینب نے ان سے بڑی چالاکی سے باتیں شروع کیں۔ آپ لوگ انسانوں سے اتنے طاقتور ہیں تو ہمیں یہاں کیوں قید رکھا ہے؟ ہمیں آزاد کریں، ہم کبھی واپس نہیں جائیں گے۔ ایک جن زینب کی باتوں سے متاثر ہوا اور بولا، اگر تمہیں کوئی راز کی بات معلوم ہو جائے تو تم شاید جان پاؤ کہ ہماری طاقت کہاں چھپی ہے۔ زینب نے فوراً کہا، بتائیے نا، ہم وعدہ کرتے ہیں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ تب جن نے ہنستے ہوئے کہا، ہماری طاقت ہمارے اصل ناموں میں چھپی ہے۔ جو ہمارا نام لے لے وہ ہمیں قابو کر سکتا ہے، مگر وہ نام کوئی جانتا ہی نہیں۔ زینب نے خاموشی سے یہ بات یاد رکھ لی۔ اسی رات زینب نے اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر اس چھوٹے سوراخ کو کھودنا شروع کیا۔ زینب اور اس کی بہنوں نے کئی راتیں لگا کر اس چھوٹے سوراخ کو اتنا بڑا کر دیا کہ اب ایک انسان اس میں سے گزر سکتا تھا، لیکن باہر کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ زینب نے کہا، ہمیں خطرہ مول لینا ہوگا، یہاں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے باہر نکلنے کی کوشش کرنا۔ وہ تینوں بہنیں رات کے اندھیرے میں باری باری سوراخ سے رینگ کر باہر نکلیں تو وہ ایک گہری سرنگ تھی۔ سرنگ بالکل اندھیری، گیلی اور سانپوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن زینب کا دل اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے تھا۔ چلتے چلتے انہیں سرنگ کے آخر میں ایک بوڑھی عورت ملی۔ اس کا چہرہ نورانی تھا، آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ بوڑھی عورت نے کہا، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی زینب۔ میں جانتی ہوں تم تینوں قید ہو اور جنات تمہیں مارنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی طاقت تمہارے ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ زینب حیرت سے بولی، آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ بوڑھی عورت مسکرائی اور بولی، میں ایک روحانی درویش ہوں۔ مجھے اللہ نے خبر دی کہ ایک نیک دل لڑکی جنات کی قید سے نکلے گی اور ظالموں کا خاتمہ کرے گی۔ تم وہی ہو زینب۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بوڑھی عورت نے ایک طلسمی تعویذ، ایک سبز شیشہ اور ایک نقشوں والا پرانا کاغذ دیا۔ یہ شیشہ جنات کا اصل چہرہ دکھاتا ہے، تعویذ تمہیں نقصان سے بچائے گا، اور یہ نقشہ تمہیں ان کے اصل نام تک لے جائے گا۔ زینب نے اس تحفے کو سینے سے لگا لیا۔ اب اس کی نیت صرف ایک تھی، اپنی بہنوں کو بچانا اور جنات کو شکست دینا۔ بوڑھی درویش خاتون نے زینب کو روانہ کرتے ہوئے کہا، یاد رکھو زینب، جنات کے اصل نام بہت گہرے رازوں میں چھپے ہیں۔ انہیں جاننے کے لیے تمہیں 3 امتحانوں سے گزرنا ہوگا۔ زینب، صغرا اور کبریٰ نے درویش سے رخصت لی اور نقشے کے مطابق سفر شروع کر دیا۔ پہلا امتحان، ایک سنسان وادی جسے لوگ خاموشی کی وادی کہتے تھے۔ یہ وادی ایسی تھی جہاں کوئی بولتا تو آواز گونج بن کر انسان کے اندر اتر جاتی اور اس کے دل کی کمزوری ظاہر ہو جاتی۔ زینب نے بہنوں سے کہا، ہمیں مکمل خاموشی سے گزرنا ہوگا، جو کچھ بھی دکھائی دے نہ گھبرانا نہ بولنا۔ وہ آگے بڑھیں، لیکن اچانک وادی کے درمیان ایک بھاری آواز گونجی، زینب، تم اپنے باپ کو بچا نہیں سکے گی، تم ناکام ہو جاؤ گی۔ یہ آواز سیدھی زینب کے دل میں تیر کی طرح لگی، لیکن اس نے منہ نہ کھولا، بس دل میں اللہ کا نام لیا اور آگے بڑھ گئی۔ صغرا اور کبریٰ نے بھی ہمت کی اور یوں وہ وادی کامیابی سے پار کر گئیں۔ دوسرا امتحان، ایک جھیل جو شیشے کی طرح صاف تھی، لیکن اس میں جھانکنے سے ہر کسی کو اپنا ماضی دکھائی دیتا تھا۔
سورا نے جھانکا، اسے اپنی ماں کی موت کا منظر دکھائی دیا۔ کبرا نے دیکھا، اسے سوتیلی ماں کے ظلم یاد آئے۔ زینب نے جھانک کر دیکھا تو اسے اپنے والد کی آنکھیں دکھائی دیں جو اس سے کچھ کہنا چاہ رہی تھیں۔ زینب نے جھیل سے ایک قطرہ پانی لیا اور سبز شیشے میں ڈالا۔ شیشے میں الفاظ نمودار ہوئے، ایک جن کا نام زرغام ہے، وہی سب سے طاقتور ہے۔ زینب نے وہ نام دل میں محفوظ کر لیا۔ یہ پہلا جن تھا جس کا نام اس نے جانا۔ زینب کے دل میں اب ایک ہلکی سی امید جاگنے لگی تھی۔ اسے ایک جن کا نام زرغام مل چکا تھا، اب اسے باقی دو نام جاننے تھے تاکہ تینوں جنات پر قابو پایا جا سکے۔ نقشہ اب انہیں ایک پرانی برباد لائبریری کی طرف لے جا رہا تھا جسے لوگ خاموش علمگاہ کہتے تھے۔ یہ جگہ کبھی جنات اور انسانوں کے مشترکہ علوم کا خزانہ تھی، لیکن اب ویران، خاک آلود اور سایوں سے بھری ہوئی۔ زینب، صغرا اور کبرا نے دروازے پر پہنچ کر دعا پڑھی اور اندر داخل ہو گئیں۔ تیسرا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ درمیان میں ایک تختی لگی تھی جس پر لکھا تھا، صرف وہی سچ پا سکتا ہے جو جھوٹ سے نہ ڈرے۔ لائبریری کے اندر کئی پرانے کتب خانے، کتابیں اور سونے سے مرصع کتب موجود تھیں، لیکن سب پر جادو تھا۔ زینب نے سبز شیشہ نکالا اور کتابوں پر ڈالا۔ ایک کتاب چمکنے لگی، اسے کھولا تو اس میں ایک نظم لکھی تھی، تیسری چال میں آگ کا کھیل۔ دوسرا جن وہی جو ہے جھیل، نام اگر لینا ہو راز، شمران ہے اس کا طراز۔ زینب چونک گئی، شمران یہ دوسرا جن ہے، اب صرف ایک بچا ہے۔ اس لمحے کتب خانے میں دھواں پھیلنے لگا اور وہی جن زرغام نمودار ہوا۔ تو نے میرا نام جان لیا زینب، لیکن یہیں تیرا سفر ختم ہوگا۔ زینب نے فوراً تعویذ نکالا اور بلند آواز سے کہا، زرغام، میں نے تیرا اصل نام جان لیا ہے، اب تو میرے حکم میں ہے۔ جن کی آنکھیں انگاروں کی طرح دیکھنے لگیں، لیکن جیسے ہی زینب نے تعویذ اس پر پھینکا، وہ زمین پر گرا اور قید ہو گیا۔ کبرا اور صغرا چیخ اٹھیں، زینب، تم نے یہ کیسے کر دکھایا؟ زینب نے کہا، اب صرف ایک باقی ہے، اس کا نام ہمیں آخری دروازے کے پیچھے ملے گا۔ زینب کے ہاتھ میں دو جنات کے نام آ چکے تھے، زرغام اور شمران۔ اب صرف ایک آخری جن باقی تھا جو سب سے چالاک، خونخوار اور خفیہ تھا۔ نقشہ انہیں ایک اندھیرے درختوں کے جنگل میں لے آیا جہاں درخت خود بولتے تھے اور ہر پتا زینب کی بہنوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا رہا تھا۔ زینب نے آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، تو سچ کا ساتھ دیتا ہے، میری رہنمائی فرما۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ میں موجود سبز شیشہ پھٹنے لگا اور ایک روشنی نکلی جو جنگل کے ایک گوشے کی طرف گئی۔ وہاں ایک پتھر کی مورت تھی جس پر ایک پرانی زبان میں نام لکھا تھا، فریال۔ زینب نے سرگوشی کی، فریال، یہ ہے تیسرا جن۔ جیسے ہی اس نے یہ نام لیا، زمین لرزنے لگی اور فریال جن ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اس کی آنکھیں نیلی، آواز پرکشش، لیکن وجود سیاہ دھوئیں سے بنا ہوا۔ فریال نے زہریلی مسکراہٹ سے کہا، بہادر زینب، تم نے میرے دو بھائیوں کو قید کیا، لیکن میں وہ نہیں جو اتنی آسانی سے قابو آ جاؤں۔ زینب نے تعویذ نکالا، لیکن فریال نے آگ کے شعلے اس پر پھینکے، تعویذ جلنے لگا۔ زینب نے فوراً ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، یا رب، تو ہی ہے جو ناموں کی طاقت دے، ان ظالموں سے نجات دے۔ اسی وقت آسمان سے ایک زوردار روشنی اتری اور تینوں جنات کے نام ایک بار پھر شیشے پر لکھے گئے، زرغام،
شمران اور فریال۔ زینب نے 3 بار سب کے نام پکارے اور کہا، میں تمہیں اللہ کے نام پر قید کرتی ہوں۔ زمین پھٹی اور تینوں جنات ایک تانبے کے صندوق میں بند ہو گئے۔ صندوق خود بخود زمین میں دفن ہو گیا۔ ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ زینب کی بہنیں آزاد ہو گئیں۔ سوتیلی ماں بے نقاب ہوئی اور دیہاتیوں نے اسے بھگا دیا۔ کرم دین نے سب کے سامنے زینب کو گلے لگا کر کہا، میری بیٹی، تم نے وہ کر دکھایا جو کسی مرد کے بس کی بات نہیں تھی۔ زینب ایک عام لڑکی تھی، لیکن اس کا ایمان، ہمت اور سچائی اسے غیر معمولی بنا گئی۔ تینوں بہنیں اب آزاد تھیں اور ان کی کہانی دیہات کے ہر بچے کو سنائی جانے لگی۔ یہ تھی زینب اور جنات کی کہانی۔